سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماتن نے جو فصاحت کلام کی تعریف کی تھی، بلاغت فی المتکلم کی کہ مطابقتہ لمقتضی الحال، کہ اس کا مقتضی حال کے مطابق ہونا، ساتھ ہی ساتھ اس کا کلام تمام کلمات بھی فصیح ہوں۔ یہاں مصنف نے ان کی ساری بات کی تشریح کر دی اور اس کے اندر حال آیا تو کہا حال وہ امر ہے جو داعی اس بات کے لیے، متکلم کے لیے اس بات کا کہ وہ اعتبار کیا جائے اس کلام کے ساتھ جس کے ذریعے اصل مراد کو ادا کیا جا رہا ہے، کسی خصوصیت کا اعتبار ادا کیا جائے، اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ مقتضی حال ہے۔ جیسے کہ مخاطب کا حکم کا منکر ہونا، یہ کیا ہے؟ ایک حال ہے جو تقاضا کرتا ہے حکم کی تاکید کا، تو تاکید یہ بنے گی مقتضی حال۔ اور ان کا قول انا زیدن فی الدار مؤکد بِإِنَّا، انا کے ذریعے جو مؤکد ہے، یہ کلام ایسا ہے جو مطابق ہے مقتضی حال کے، تو گویا کہ مطابق اس میں فاعل بنایا انہوں نے، یعنی کلی بنایا انہوں نے، مطابق ہے اس کے مقتضی حال کے۔ اب شارح نے یہاں سے اپنی تحقیق جو بیان فرمائی کہ ہماری تحقیق اس کے تھوڑا برعکس ہے کہ ہم جو مصنف نے مطابقتو، اس کا مطابق ہونا مقتضی حال کے، گویا کہ مقتضی حال ان کے نزدیک جزئی ہے، اور مطابقت یعنی مثال جو ہے یہ کلی ہے، کلی کا مطابق ہونا مقتضی حال کے۔ تو ماتن نے گویا کہ اسے کلی بنایا، مطابق اس میں فاعل بنایا، اور مقتضی حال کو بنایا مطابق اس میں مفعول۔ جیسا کہ مناطقہ چلے ہیں، مناطقہ نے کیا کہا؟ ان الکلیہ مطابق للجزیات، کہ کلی جو ہوتی ہے وہ جزیات کے مطابق ہوتی ہے، کلی کو مطابق اس میں فاعل بناتے ہیں اور جزیات کو مطابق اس میں مفعول بناتے ہیں۔ ایسے ہی ماتن نے بھی کیا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کا برعکس کچھ ہے۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ یعنی یہ کلام اس کلام کی جزیات میں سے ہے۔ یہ ہمارا قول انا زیدن قائم فی الدار، یہ اس کلام کی جزیات میں سے جس کا حال تقاضا کرتا ہے۔ گویا کہ حال بنا کیا؟ حال اس کو بنائیں گے کلیات، گویا کہ اور یہ جو جزئی، یہ جو مثال ہے، اس کو بنائیں گے کیا بنائیں گے؟ جزئی۔ اب کہیں گے کہ یہ جزئی جو ہو گئی یہ مطابق ہو گئی کس کے؟ مقتضی حال کے۔ تو گویا کہ انکار، مثلا اب یہاں پر آپ دیکھ لیں ایک بار، یا کیا مقتضی حال جو کلام بھی مخاطب کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہ مقتضی حال کلام کلی اس کلام جزئی پر صادق آئے۔ مثلا انکار حال ہوگا، اور کلام مؤکد کلی جو ہے یہ مقتضی حال، اس کو کلام مقتضی حال، کلام کلی مقتضی حال بنے گا، اور کلام جزئی جو انا زیدن فی الدار ہے یہ کلی کے جزیات میں سے ہوگا۔ جب کلی کی آگے جزیات میں سے ہوگا تو گویا کہ یہ مطابق ہو گیا، کیا بن گیا؟ یہ مطابق ہو گیا کس کے؟ کلی کے، صحیح ہے نہیں؟ تو اب گویا کہ انا زیدن فی الدار یہ کلام جزئی ہے اور کلام مؤکد کلی کے مطابق ہے، اس طور پر کہ کلام مؤکد کلی اس پر صادق آ رہی ہے۔ تو فرق کیا ہوا دونوں کے نزدیک؟ مناطقہ کے نزدیک کلی جزیات کے مطابق ہے، ان الکلیہ مطابق للجزیات، مناطقہ کے یہاں کلی جزیات کے مطابق ہے، اور ان کے نزدیک جو شارح ہیں ان کے نزدیک جزئی جو ہے کلیات کے مطابق ہے۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ جزئی بنے گا مطابق اور کلی بنے گا مطابق، اور مناطقہ کے نزدیک کلی بنے گا مطابق اور جزئی بنے گا مطابق۔ بس ادھر سے ادھر فرق ہے،
باقی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے اسی لیے کہا کہ اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کلام اس کلام کی جزیات میں سے ہے جس کا حال تقاضا کرتا ہے۔ مثلا انکار یہ تقاضا کرتا ہے ایسے کلام کا جو مؤکد ہو۔ حال کیا بنا؟ حال یہ تقاضا کرتا ہے ایسے کلام کا جو مؤکد ہو، جس کی تاکید لا گئی ہو۔ وہذا یعنی حاضہ یہ انا زیدن فی الدار، یہ حاضہ الکلام مطابق لہو، یہ کلام جو ہے اس کلی کے مطابق ہو گیا، بے معنی اس طور پر کہ انہ صادق علیہ، کہ یہ کلی اس پر صادق آ رہی ہے۔ وہ کلی کیا ہے؟ علی عکس، اس کے برعکس ما یقال جو کہا جاتا ہے ان الکلیہ مطابق للجزیات، کہ کلی جو ہے وہ جزیات کے مطابق ہے۔ فرق یہ کر لینا ہے کہ یہ جو ہے یہ کلام انا زیدن فی الدار یہ مطابق ہے اس کے، یہ مطابق ہے اس کلی کے، اس معنی کر کے انہ صادق علیہ، کہ یہ کلی جو ہے یہ اس پر صادق آ رہی ہے جزی پر۔ تو جزی بنے گا مطابق ان کے نزدیک، اور کلی بنے گا مطابق، اور مناطقہ کے نزدیک جو بنے گا وہ کلی بنے گا مطابق اور جزیات بنے گا مطابق۔ بس اتنی سی انہوں نے بات کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے سب اتنی جب معنی مفہوم ایک ہی تھا، ساری چیز ایک ہی تھی، تو پھر اتنا مطابق کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی انہوں نے انا زیدن فی الدار کو کیا بنا دیا؟ جزی، اور مقتضی حال کو بنا دیا کلی، جبکہ ماتن نے بنایا ہے انا زیدن فی الدار کو کیا بنایا ہے؟ یہ کلی بنایا ہے کہ مطابقۃ لمقتضی الحال، اس کا مطابق ہونا مقتضی حال کے، تو کون ہوگا؟ وہ مثال ہی بنے گی جو مقتضی حال کے مطابق بنے۔ تو گویا کہ انہوں نے انا زیدن فی الدار کو مطابق بنایا کلی، یعنی مناطقہ کے طریقے پر، اور مقتضی حال کو جزی بنایا جیسے مناطقہ، لیکن انہوں نے اپنی تحقیق میں جو مثال تھی اس کو جزی بنا دیا اور مقتضی حال کو کلی بنا دیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ جب معنی میں کوئی فرق ہی نہیں تھا تو کیوں آپ نے ایسا کرا؟ تو کہا کہ دیکھیں ہم نے جو ہے ماتن کی جو ظاہری عبارت سے جو سمجھا جا رہا تھا اسی پر ہم نے پیش کیا ہے کہ ماتن کی جو ظاہری عبارت تھی کہ مطابقۃ لمقتضی الحال، کہ اس کا جو ہے مقتضی حال کے مطابق ہونا، ورنہ تو یہ اس طرح سے نہیں تھا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہم نے اپنی تحقیق بیان کی کہ یہ جو کلی نہیں بنے گا بلکہ یہ بنے گا جزی، اور جو مناطقہ نے طریقہ اختیار کیا ہے وہی ماتن نے طریقہ اختیار کیا، تو جزی مطابق کا فرق ہوا۔ اب اس کے بعد یہاں بیان فرما رہے ہیں وہ ہوا مختصر حال۔ مختصر حال کیا ہے؟ اور کہہ رہے ہیں اگر مزید تحقیق کرنا چاہیں تو متول میں جا سکتے ہیں آپ، اور وہ مختصر حال یہ مختلف ہوتا ہے، مختصر حال مختلف ہوتا ہے۔ فإن مقامات الکلام متفاوتۃ، اس لیے کہ جو کلام کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی کلام ایسا ہوتا ہے جو کیا ہے تاکید کے ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے خلوے، کوئی انسان خالی ذہن ہے اس کے لیے عدم تاکید کے ساتھ لانا ہوتا ہے۔ تو کلام کے جو موقع ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے مختصر حال بھی کیا ہو جائے گا؟ مختلف۔ لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام، اس لیے کہ وہ اعتبار جو لائق ہے اس مقام کے، یغیر الاعتبار اللائق بذالک، یہ مغایر ہوتا ہے اس اعتبار کے جو اس کے مناسب ہے، لائق ہے، یعنی وہ اعتبار جو اس مقام کے لائق ہے وہ مغایر ہوگا الاعتبار اللائق بذالک، اس کے جو مناسب لائق اعتبار ہے اس کے مخالف ہوگا، یعنی وہ اعتبار جو یہاں پر مناسب لائق ہے وہ مغایر ہوگا دوسرے والے اعتبار لائق کے۔ اور وہذا عین التفاوت مختصر حال، اور یہ بالکل جو ہے مختصر حال کا عین تفاوت ہے، عین تفاوت ہے۔ مختصر حال چینج ہوتے رہتے ہیں، اور مختصر حال اور مقام یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تھوڑا یہاں پر آپ کے سامنے کلیئر کر دیتے ہیں، مختصر حال اور یہ حال جو آیا اور مقام یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ کہا انہوں نے کہا کہ وہذا عین التفاوت مختصر حال، اور یہ مختصر حال کا بالکل عین تفاوت، دونوں میں فرق ہے۔ لأن التغایر بین الحال والمقام، اس لیے کہ حال اور مقام کے درمیان جو تغایر ہوتا ہے وہ اعتبار کے ذریعے، صرف اعتباری فرق ہے، ورنہ تو دیکھا جائے تو یہ ظاہر کے اعتبار سے بالکل ایک سے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں، مختصر حال مختلف ہوتے رہتے ہیں مقامات،
اور نقطے کے اعتبار سے. مثلاً ایک مقام انکار ہے جس میں تاکید کا اعتبار کرنا مناسب ہے، اور ایک وہ مقام ہے جس میں مخاطب خالی الذہن ہے، تو اس میں عدم تاکید کا اعتبار کرنا مناسب ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ تاکید جو مقام انکار کے مناسب ہے وہ عدم تاکید کے مغایر ہوگی. جو تاکید جو مقام انکار کے مناسب ہے، تاکید جو مقام انکار کے مناسب ہے وہ عدم تاکید کے مغایر ہوگا. یا جو مقام خلوِ ذہن کے مناسب ہے، پس تاکید اور عدم تاکید جو ہے مقتضی حال میں جو آپس میں مغایر ہیں، اور مقام انکار اور خلوِ ذہن میں بھی آپس میں مغایر ہوں گے. جب ان دونوں دیکھیں، دونوں جو ہیں قائم مقام اور حال، یہ دونوں مغایر ہیں کس کے اعتبار سے؟ ان تاکید اور عدم تاکید کے اعتبار سے. تو پھر یہ مغایر ہوں گے خلوِ ذہن اور عدم خلوِ ذہن کے اعتبار سے بھی مغایر ہوں گے. اس کو یوں سمجھیں مقام اور حال انہوں نے کہا ذات کے اعتبار سے تو متحد ہیں، لیکن اعتباری ان کے اندر فرق ہے. ذات کے اعتبار سے اعتباری فرق یہ ہے کہ جب مقامات کلام متفاوت اور مختلف ہوں گے، جب مقامات کلام متفاوت اور مختلف ہوں گے تو مقتضی حال بھی مختلف ہو جائے گا. ایک کلام کا مقام جو ہے وہ انکار تاکید کے ساتھ ہے، انکار ہے تو وہ مقام چاہے گا تاکید کے ساتھ لانا، تو اس کا حال بھی کیا ہوگا؟ الگ ہو جائے گا. اور ایک جو مقام جو ہے وہ اس بات کا مستحق ہے کہ عدم تاکید کے ساتھ لایا جائے، تو وہاں اس کا بات کا مستحق ہوگا کہ خلوِ ذہن کا مستحق ہوگا. تو دونوں کے مقامات اور مختلف ہو جائیں گے. حال اور مقام ذات کے اعتبار سے ذاتاً متحد ہیں، اور اعتباری فرق ہے، اعتبار کے اعتبار سے مغایر ہوتے ہیں. یعنی حال اور مقام دونوں سے مراد وہ امر دائی ہوتا ہے جو متکلم کو اپنے کلام میں کسی خصوصیت اور نقطے کا اعتبار کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور اعتباری فرق کیا ہوتا ہے ان کے اندر؟ اعتبار اس امر دائی کے بارے میں یہ کہ اگر یہ خیال کیا گیا کہ وہ ورود کلام کے لیے زمانہ ہے، حال کے لیے اگر یہ اعتبار کر دیا گیا کہ ورود کلام کا زمانہ ہے تو اسی امر دائی کا نام حال ہے. اور اگر یہ اعتبار کیا گیا کہ یہ امر دائی ورود کلام کا محل ہے تو اسی مقام بن گیا. اس کا اعتبار کیا جائے کہ ورود کلام کا زمانہ ہے تو یہ حال ہے، اور یہ اعتبار کیا گیا کہ ورود کلام کا محل ہے تو اسی کا نام مقام ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کلام کے جو مقامات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام، اس لیے کہ وہ اعتبار جو اس مقام کے لائق ہے وہ دوسرے والے مقام کے جو اس کے لائق ہے اس کے مخالف ہوتا ہے. اور یہ بالکل احوال کے مقتضیات احوال کا عین تفاوت ہے. لأن التغایر بین الحال والمقام، اس لیے کہ حال اور مقام کے درمیان جو تغایر ہے وہ اعتباری ہے. صحیح ہے، اعتباری فرق کر لیا گیا انہوں نے. وَإِنَّهُ يَتَوَهَّمُ فِي الْوَحَالِ، اس لیے کہ حال کے اندر صرف یہ وہم دلایا جاتا ہے کون زمانیًا لورود الکلام فی، اس اعتبار کا کہ وہ کسی نہ کسی کلام کا وارد ہونا کسی زمانے میں، اور فی المقامی کون محلا لہو، اور مقام کے اندر یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی محل میں ہو رہا ہے. تو جب کسی ورود ہونا کسی زمانے میں تو اسی کو ہم حال بول دیں گے، اور کسی مقام میں ہو رہا ہے کسی جگہ میں محل میں ہو رہا ہے تو اسی کا نام مقام بول دیں گے. ذات کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں، ذاتاً متحد ہیں، اگرچہ ان میں اعتباری فرق ہوگا. ذاتاً حال اور مقام ذاتاً متحد ہیں، اس لیے کہ جب مقامات کلام متفاوت اور مختلف ہوں گے تو مقتضی حال بھی آپ کے سامنے بتا دیا کہ مختلف ہوں گے. اور جب مخاطب خالی الذہن ہو عدم تاکید کا اعتبار کرنا مناسب وہاں پر، اور جب وہاں پر مخاطب منکر ہو تو وہاں تاکید کا اعتبار کرنا مناسب ہے. صحیح ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ تاکید جو مقام انکار کے مناسب ہے اور وہ اس عدم تاکید کے مقابل ہے جو مقام خلوِ ذہن کے مناسب ہے. بس تاکید اور عدم تاکید تو مقتضی حال ہوئے، تاکید اور عدم تاکید تو مقتضی حال ہوئے جو آپس میں مغایر ہیں. اور مقام انکار اور خلوِ ذہن یہ بھی آپس میں مغایر ہوں گے. پھر تاکید اور عدم تاکید یہ حال ہو گئے، تاکید یہ حال ہو گئے، اور مقام انکار اور خلوِ ذہن بھی آپس میں مغایر ہو جائیں گے. پھر
یہ ذات کا اعتبار سے ذات کے اعتبار سے ہو گئے. اور حال اور مقام ذاتاً متحد اور اعتباری فرق ہے. یہ حال اور مقام دونوں سے امر مراد وہ داعی ہے، ذات کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں. کیسے؟ حال اور مقام دونوں سے مراد وہ داعی ہوتا ہے جو متکلم اپنے کلام میں کسی خصوصیت اور نقطے کی رعایت کرنے کی طرف ابھارے. دونوں سے مراد یہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دونوں متحد ہو جاتے ہیں. اور فرق کیا ہے؟ وہم دلایا جانا اس بات کا کہ کسی نہ کسی زمانے میں واقع ہو رہا ہے تو اس کو حال بولیں گے، اور محل مقام میں ہو رہا ہے، محل میں ہو رہا ہے تو اسی کا نام کیا کر دیں گے؟ مقام کر دیں گے. تو یہ اعتباری فرق ہو جائے گا. لیکن دونوں کے اندر یہ دیکھیں کہ وہ نہ کسی داعی اس بات کی طرف کہ متکلم کو ابھاریں اس بات پر کہ اپنے کلام میں کسی خصوصیت کا اعتبار کرے. تو اس اعتبار سے دونوں کیا ہوں گے؟ متحد ہو جائیں گے. اب فرماتے ہیں یہاں پر وفی ہادہ اشارت اجمالیہ، اور اس میں جو ہے یہ اجمالی اشارہ ہے احوال مقتضیات احوال کے ضبط کی طرف. مقتضیات احوال جو ہے نا تین حصوں میں کر رہے ہیں. مقتضیات احوال جو ہیں اجمالی اشارہ کر دیا انہوں نے. مقتضی احوال کیسے ہوں گے؟ مقتضی احوال کے ضبط کی طرف اجمالی اشارہ ہے، اور مقتضی حال کی تحقیق یہ ہے. مقتضی حال کی تحقیق، مقتضی حال تین طریقے سے ہوتے ہیں. مقتضی حال یعنی یوں سمجھے وہ مقتضی حال جو اجزائے جملہ کے ساتھ متعلق ہوں. وہ مقتضی حال جو اجزائے جملہ کے ساتھ متعلق ہوں. ایک تو یہ ہو گئی. دوسرے وہ دو جملوں کے ساتھ متعلق ہوں. اور تیسری یہ کہ وہ جو ان میں سے کسی کے ساتھ مختص نہ ہوں بلکہ ایک ساتھ دونوں کے ساتھ متعلق ہوں. یہ تین حصوں میں ہوئے مقتضی احوال. اب ان کے دیکھیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. معرفہ کا جو مقام ہے وہ مختلف ہے نکرہ کے مقام کے. تاکید کا جو مقام ہے وہ مختلف ہے عدم تاکید کے. جو مسند الیہ کا مقام ہے وہ مختلف ہے مسند کے مقام کے. جو فصل و فصل کا مقام ہے وہ وصل کے مقام کے مختلف ہے. اسی طرح قصر کا جو مقام ہے وہ عدم قصر کے مخالف ہے. اس طرح سے انہوں نے تین حصوں میں اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے. فمقام کل من التنکیر والتطلاق والتقویم والذکر یبین مقام خلافی. کہہ رہے ہیں تو تنکیر، اطلاق، تقدیم، ذکر میں سے ہر ایک کا مقام یہ اس کے مخالف کے مقام کا کیا ہوتا ہے؟ بیان مبین ہے. خلاف کل منہما، یعنی ان میں سے ہر ایک جو اس کا اپوزٹ ہے اس کے کیا ہوگا؟ مغایر ہوگا. یعنی ان المقام الذي يناسب التنکیر المسند الیہ، یعنی وہ مقام جس کے مناسب جو ہے کہ مسند الیہ یا مسند کو نکرہ لانا، یہ مغایر ہے کس کے؟ اس مقام کے یناسب التعریف، جہاں پر اس کو کیا ہے؟ معرفہ لانا. وہ مقام اطلاق الحکم او التعلق، یا اور وہ حکم کو یا اس کے تعلق کو یا مسند الیہ کو مطلق رکھنے کا مقام، یا مسند کو مطلق رکھنے کا مقام، یا اس کے متعلق کو مطلق رکھنے کا مقام، یہ مبین ہے مقام تقییدی. اس کو مقید کرنے کے مقام کے، یعنی تاکید کے ساتھ یا ادات قصر کے ساتھ یا تابع کے ساتھ یا شرط کے ساتھ یا مفعول یا ان کے مشابہ کے ساتھ. یعنی حکم کو یا تعلق کو یا مسند الیہ یا مسند کو یا اس کے متعلق کو مطلق رکھنے کا مقام یہ مغایر ہوگا اس کی کیا ہے؟ مقید، یعنی تاکید یا ادات قصر یا تابع یا ادات شرط یا مفعول یا ان کے جیسوں سے مقید کرنے کے مقام کے مخالف ہوگا. اب اگر ان کی سب کی ہم مثالیں دیکھیں نا تو ان کی سب کی مثالیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں. یعنی ہم یہاں پر اگر ہم دیکھیں انہوں نے تین حصوں میں بانٹا ہے. قسم اول کی طرف سے انہوں نے اشارہ کیا فمقام کل من التنکیر. فمقام کل من التنکیر سے ایک طرف اشارہ ہو گیا. قسم ثانی کی طرف اشارہ کیا مقام الوصلی، مقام الفصلی سے اشارہ کیا. مقام الفصلی آ رہا آگے متن میں. اور تیسرے کی طرف اشارہ کیا انہوں نے مقام الایجاز، یہ آ رہا ہے نیچے میں مقام الایجاز. یہ تین حصے ہو گئے. انہوں نے کہا مقتضی احوال مختلف ہوتے ہیں. فمقام من التنکیر ایک ہو گیا، مقام الفصلی دوسرا مقام ہو گیا، مقام الایجاز والاتنام تیسرا مقام ہو گیا. تو ان کے جو مقامات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مخالف ہوتے ہیں. ومقام التقدیم المسند الیہ او المسند، اور اسی طرح مسند الیہ یا مسند کی تقدیم کا جو مقام ہے یا اس کے متعلقات کا جو مقام ہے مقدم کرنے کا، یہ ان مسند الیہ مسند یا ان کے متعلقات کو مؤخر کرنے کے مقام کے کیا ہے؟ مخالف ہوگا. ایک بھائی مسند الیہ کو مقدم کرنے کا جو مقام ہے، مسند کو مقدم کرنے کا یا اس کے متعلقات کو مقدم کرنے کا مقام جو ہے وہ انہی کو جو ہے
مسند الیہ کو مؤخر کرنے، مسند الیہ مسند کو مؤخر کرنے یا ان کے متعلقات کو مؤخر کرنے کے کیا ہوگا؟ مخالف ہو جائے. وقضا مقام ذکری یبین مقام حذفی، اسی طرح اس کے ذکر کا جو مقام ہے وہ اس کے حذف کے مقام کے مخالف ہوگا. فقولہ خلاف شامل لما ذکرنا، تو مصنف کا قول جو خلاف ہے وہ ان تمام کو شامل ہے، یعنی خلاف تو بولا ہے لیکن خلاف جمیع تمام کو شامل ہے. اگر اس کی مثالوں میں ہم دیکھیں نا تو زید فی الدار یہ مسند الیہ نکرہ ہے، یہ مسند زید نہیں بل رجل فی الدار، یہ مقام نکرہ کا ہے مسند الیہ کا. رجل فی الدار یہ قائم اور جا رجل یہ نکرہ ہیں، مسند الیہ نکرہ ہے. اب یہ مقام جو ہے مخالف ہوگا اس کے زید فی الدار کے. ارے رجل فی الدار اور قائم جا رجل یہ مقام مخالف ہوگا کس کے؟ زید فی الدار، جا زید کے مخالف ہو جائے گا. اسی طرح مسند الیہ کو مسند کو نکرہ لانا زید قائم کے مباین ہو جائے گا. یہ زید قائم مباین ہوگا اس مقام کے جہاں مسند کو معرفہ لایا جائے، جیسے زید القائم، زید قائم یہ مخالف ہوگا اس کے زید القائم کے. اسی طرح جو ہے زید قائم یہ مخالف ہوگا ان زید قائم کے. اسی طرح انا زید اور ان نما زید یہ قصر کے ساتھ ہو گیا. تو ہر ایک کو اگر دیکھتے جائیں تقیید کر کے ذات تو ایک نہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتا چلا آئے گا. تو حاصل کلام آج کے سبق میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے. تو تقیید و تعلق تو یہ آسان ہی تھا کہ ان میں سے ہر ایک کا بیان مختلف ایک دوسرے کے. بات دراصل جو اوپر آئی تھی اس کے اندر دو چیزیں انہوں نے بیان کی تھی، حال اور مقام، اور ایک تاکید اور عدم تاکید. تاکید کا جو مقام ہے وہ عدم تاکید غالب ہوگا، اور جو کیا ہوگا حال کا جو ہے وہ مقام جو ہے مقام کے حال کے مخالف ہوگا. ظاہری اعتبار سے ان کا فرق ہے، ظاہری اعتبار سے فرق بیان کیا گیا کہ زمانے میں وارد ہونے والی چیز کو ہم کہیں گے اس کو حال بولیں گے، اور محل میں پائی جائے تو اسی کا ہم نام مقام رکھ دیں گے. اور ذات کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں کہ دونوں جو ہیں متکلم کے اس بات کی طرف داعی ہوتے ہیں کہ اپنے کلام کے اندر اس اعتبار مناسب کا کوئی نہ کوئی وہ اعتبار کرتا ہوا ذکر کیا جائے. یہ فداری رجل زید الفدار کا مخالف ایسا نہیں بول سکتے؟ نہیں، معرفہ ہی ہے. فداری رجل نکرہ ہے مسند الیہ یہاں پر، یہ زید الفدار کے مخالف ہو جو کہ زید مسند الیہ معرفہ ہے. زید الفدار یہ مخالف ہو جائے گا زید قائم کے. فداری رجل نہیں بول سکتے سر، فداری رجل یہ مخالف ہے زید الفدار کے. ہاں مخالف ہو گیا. رجل الفدار تو ترکیب اس کی درست ہوئی نہیں پائے گی، تو مسند الیہ نکرہ ہو نکرہ بجے درست نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ آسان سی بات ہے. چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.